ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کو نازل فرمایا، لیکن کیا موجودہ زبور، آج جو زبور موجود ہے، کیا یہ وہی زبور ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی؟ جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ وہ زبور نہیں ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ اس کا سب سے بڑا اور اہم ثبوت وہ یہ ہے کہ اس کے تعارف میں ہی یہ لکھا ہوا ہے، یہ زبور ایک طویل عرصہ کے دوران مختلف مصنفین اور شاعروں نے لکھے اور تالیف کیے۔ یعنی اہل زبور، موجودہ اہل زبور جو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، نصرانی ہیں، وہ خود اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ زبور جو ہے یہ ایک لمبے عرصے تک، طویل عرصے تک مختلف لوگوں نے اور مختلف شاعروں نے ترتیب دی ہے۔ یہ وہ کلام نہیں ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ اسی طرح انجیل، ہم سب کا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے انجیل کو نازل فرمایا، لیکن کیا موجودہ دور میں، آج کے وقت میں جو انجیل موجود ہے، کیا یہ وہی انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی؟ تو جب ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ وہ انجیل نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک کتاب نازل ہوئی تھی جس کا نام تھا انجیل، لیکن موجودہ دور میں اس وقت جو انجیل ہے وہ 4 کتابوں کی صورت میں موجود ہے، جسے اناجیل کہا جاتا ہے یا 4 گوسپلز کہا جاتا ہے۔ اس میں مرکز کی انجیل، لوکا کی انجیل، یوحنا کی انجیل اور متی کی انجیل شامل ہیں۔ ان میں سے جو سب سے پہلے لکھی گئی، سب سے پہلی جو انجیل لکھی گئی ان 4 انجیلوں میں سے، وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد اور نصرانی عقیدے کے مطابق انہیں سولی پر چڑھائے جانے کے 40 یا 50 سال بعد لکھی گئی۔ چاروں اناجیل کے تعارف سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوانح حیات پر مبنی کتابیں ہیں۔ تو اگر انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوانح حیات ہی سمجھا جائے تو کیا وہ درست سوانحات ہیں جو ان کے اندر بیان ہوئے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اناجیل کے اندر شدید تضادات پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ متی اور لوکا میں بالکل مختلف ہے۔ اسی طرح صلیب کے واقعے اور آخری الفاظ کے متعلق چاروں کے بیانات جدا ہیں۔ یہ تضادات ثابت کرتے ہیں کہ یہ کلام الہی نہیں بلکہ مختلف انسانوں کی اپنی اپنی یادداشتوں اور معلومات پر مبنی تحریریں ہیں۔